سورۃ البلد 90 نمبر قرآن پاک ہے، مکیہ 35واں شان نزول یعنی ابتدائی سالوں میں نزول ہوا۔ آیتیں 20 ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس میں انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کو نیکی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ نے قسم سے توجہ دلائی کہ لا اقسم، نہیں قسم، بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شہر میں تشریف فرماؤ، یعنی کہ اس شہر کی قسم نہیں ہے بلکہ اس شہر کی نسبت آپ کی وجہ سے اللہ نے بلند اور بالا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے بلند اور بالا کر دی، آدم علیہ السلام کی وجہ سے بلند اور بالا کر دی کہ کعبے کی تعمیر میں انہوں نے اپنے اپنے دور میں حصہ لیا۔ تو اللہ نے اس کو واضح فرمایا کہ والدین، یعنی جو والد تھے آدم علیہ السلام پوری کائنات کے اور ابراہیم علیہ السلام قریش کے، وما ولد، اور جو ان کی اولاد ہے یعنی کہ یہ تمام قریش جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں۔ لقد خلقنا الانسان، اس میں شک نہیں کہ خلقنا، ہم نے بنایا، ہم نے تخلیق کیا، الانسان، انسان کو، فی کبد، کبد میں۔ اب یہ کبد کیا ہے؟ کبد یہ ہے کہ انسان مصیبت میں رہنا پسند کر لیتا ہے، مشکل چیزوں کو اپنے لیے چیلنج سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھنے کی، ایسے مشکل جہاں پہ موت یقینی ہے وہاں پہ جانے کی کر لیتا ہے۔ یعنی کہ انسان کے اندر ایک کبر ہے، قبض یعنی کہ جگر بھی جیسے آپ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بڑا اس کے اندر جگر ہے۔ قبض یعنی کبیدہ خاطر، یعنی کہ وہ جو ہے نا پریشان بھی ہو جاتا ہے، وہ رنج بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی نفسیاتی کیفیات کا یہاں اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے اندر تمام نفسیاتی کیفیات ہیں، وہ اتراتا بھی ہے، مال دولت کے سامنے زیادہ ہو جائے وہ خوشی، اترانا، تکبر، استہزاء، یہ تمام خوبیاں یا خامیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر خشوع، خضوع، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، توکل، تقوی، یہ کیفیات آ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفسیات کے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہیں، اور انسان میں یہ چیزیں جب غیر متوازن ہو جاتی ہیں تو وہی اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ڈسپلن سے رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یعنی کہ غصہ بذات خود اچھی چیز ہے، مگر ہر وقت مینٹل لوز کر دینا اور آپے سے باہر ہو جانا ظاہری بات اللہ نے منع فرمایا، اور کاظمین الغیظ کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح تمام چیزوں کی آپ کیفیت کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھ دیا کہ جس سے اولاد اور آگے نسب چلے، یہ جب جائز ہو، نکاح سے ہو، اپنی بیوی سے ہو، تو یہ چیز بالکل درست ہے اور جائز ہے، بلکہ ثواب ہے، عبادت ہے۔ اور یہ چیز جب غلط طریقے پہ آپ چلے جائیں گے تو گناہ ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا۔ شرک اس لحاظ سے کہ اللہ نے ایک چیز کا آپ کو حکم دیا اور آپ اس کو نہیں مان رہے اور نفس کی بات کو مان رہے ہو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا سبو، نہیں انسان یعنی کہ گمان کرتا ہے۔ اللہ نے سوال کیا کہ یا سبو، کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یعنی کہ انسان یہ ہی گمان کرتا ہے کہ لن یک در علیہ عہد، کہ اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ قدرت نہیں پائے گا، یا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ علیہ عہد کوئی بھی اس کے اوپر قدرت نہیں پائے گا۔ یعنی کہ جب اس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ٹیکہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہر کوئی اس کی بات ماننی شروع کر دیتا ہے، اپنے مسائل نکالنے کے لیے اس کے پاس آنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو مال بھی دیتا ہے، کسی کو روک لیتا ہے، کسی کو ڈانٹ دیتا ہے، کسی کو مروا دیتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضے کر لیتا ہے۔ جب وہ سارے کام شروع کر دیتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ اتراتے ہوئے کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے تو ڈھیروں مال فنا کر دیا، میں نے تو کروڑوں کمایا، 1.5 کروڑ کما کے لے آیا، 2 کروڑ کما کے لے آیا، یہ 30 کروڑ ہے، یہ 25 کروڑ کی کوٹھی کھڑی ہوئی ہے، یہ 35 کروڑ کی گاڑی ہے، یہ شیروڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ کیوں فنا تو اس نے کرنا تھا، کیونکہ جب اللہ نے اس کو اتنا مال دے دیا
بے حساب مال دے دیا، اس کے اوپر ایک آزمائش ڈال دی کہ وہ غریبوں کو دیتا ہے نہیں، مسکینوں کو دیتا ہے نہیں، یا ان کو فقط خودداری کا سبق دیتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا سے وہ اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہا ہے یا سبو کہ کیا اس نے گمان کر لیا، یعنی اس کافر انسان نے. کافر انسان کی یہ ساری خصوصیات ہیں، کیونکہ مومن تو آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمعروف، یہ تو آپس میں جو ہے نا رحمت کی وصیتیں کرتے ہیں، صبر کی تلقینیں کرتے ہیں، غریبوں کو کھانے کھلاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی بتا دیا کہ مما رزقناہم ينفقون، یہ جو میرے نیک بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ جو نہیں خرچ کر رہا، یہ ڈھیروں مال، یہ جو اطرار ہے، یہ جو بڑے نخرے کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے پہ قدرت نہیں رکھتا، میرے پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، میں ہی فرعون ہوں. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کافر مشرک کے یہ ایسے نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ سوال ہے یا سبو کہ اس نے گمان کر لیا، یا یہ ایسے گمان کرتا ہے الم یراہ احد، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی کہ گناہ سارے وہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں آ رہا، کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یار یہ وحشی ہے، یہ قاتل ہے، یہ فلاں ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ برا ہے، یہ فلانے کی زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا، یہ فلانے کی گاڑی اس کے پاس ہے، یہ فلانے کے ساتھ اس نے یہ کر دیا، فلانے بندے کو مروا کے اس نے یوں کر دیا. مگر جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ لم یراہ احد، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے خبر ہے. تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالم ہے، وہ مقتدر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، وہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے، وہ جب چاہے تمہیں موت دے دے. تو تم اس کے بارے میں ایسے گمان کر رہے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کر کے اس کو سمجھایا علم نجل لہو عینین، کیا ہم نے تمہاری یہ دو آنکھیں نہیں بنائی؟ جب ہم تمہاری آنکھیں بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ کو دیکھنے میں کس چیز سے یعنی کہ رکاوٹ ہے؟ جو تم سمجھ رہے ہو کہ گمان کر رہے ہو کہ لم یراہ احد، کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی ذات سے تمہارے گناہ پوشیدہ ہیں. وَلِسَانَيْن وَشَفَتَيْن، وَشَفَتَيْن، یعنی کہ ان، کیا تمہاری زبان نہیں بنائی اور تمہارے دو ہونٹ اللہ نے نہیں بنائے؟ یعنی کہ اللہ نے تو ہماری ایک ایک چیز بنائی ہے، مگر ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلا کر اپنا خالق ہونے کا، اپنا مالک ہونے کا، اپنا رازق ہونے کا، اپنا رب ہونے کا اللہ تعالیٰ اظہار فرماتا ہے کہ شاید انسان سمجھ جائے، اسے اچھائی اور برائی کی راہ اس پہ واضح کر دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہارے کو نجد یعنی کہ اونچی گھاٹیاں، یعنی کہ نیکی کی طرف جاؤ گے، برائی کی طرف جاؤ گے، گھاٹی ایک مشکل راہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہدایت تمہیں دے دی، یعنی کہ تمہاری فطرت کے اندر ہدایت ڈال دی کہ جب تم بڑے ہوگے غور کرو گے، اگر کافر مشرک کے گھر میں پیدا ہوگے، بڑے ہو جاؤ گے حضرت ابراہیم کی طرح، تو کہو گے یہ بتوں کی کیوں پوجا کر رہے ہو، اس جو ہے نا چیزوں کی کیوں عبادت کر رہے ہو، ان مردوں کو کیوں پکار رہے ہو، اس ہنومان نے کیا ایسا کر دیا کہ یہ خدا آپ نے بنا دیا ہے، یہ ہاتھی کس طرح خدا بن سکتا ہے، یہ گائے جو پیشاب اور موت اور اتنی بدبودار ہے، اس کے آگے کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. تو گویا یہ چاند اور سورج یہ ڈوبنے والے یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اسے توحید سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ توحید کی گواہی دیتا ہے. اب اگر وہ چاہے تو توحید پہ آ جائے، قرآن پہ آ جائے، سنت پہ آ جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلے، شرک کفر بدعات سے باز ہے تو جنت میں، ورنہ شرک کفر بدعات اور یہی برے راستوں کو اگر وہ اختیار کر لے، جیسے اللہ نے ایک انسان کی مثال دے کر سمجھایا کہ عمومی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، اور بالآخر وہ اس کے ایمان کی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، بلکہ وہ ایمان ہی لاتا، کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اس کا یہ مال اس کے ذرا برابر بھی کام نہیں آتا. حالانکہ مال اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتا ہے کہ قارون کو دیکھ لیں کہ کتنا وہ کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو، شداد کو دیکھ لیں، یقول لقت مال لبدا، ڈھیروں مال فنا کر دیا، اللہ سے ڈھیروں مال اس کو دیتا ہے، یہ کروڑوں بلین ٹریلین تو کوئی چیز نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلا اقتحم العقبہ، پھر بے تحامل، فلا اور ہرگز نہیں، اقتحم العقبہ گھاٹی کے اندر نہ کودا. اللہ نے ترجمہ کیا پھر بے تحامل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی کہ جو اس کو انسان کو قبض میں بنایا ہے، ہر چیز میں کود جاتا ہے،
اور ہر مسائل کے اندر چلا جاتا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ عقبہ اصل میں کہتے ہیں عقب، پیچھے آنے والی چیز کو. اب یہاں پہ عقبہ کے خاص معنی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور وہی بتا بھی دیے ہیں. عقبہ اصل میں عقب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ برا کام کرو گے تو اس کا برا نتیجہ نکل آئے گا، اچھا کام کرو گے تو اس کے اینڈ، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ، تو یہ اینڈ ہے. عقبہ کیا ہے؟ یہ اینڈ ہے. تو اللہ نے ارشاد فرما دیا وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ عقبہ کیا ہے. اب عقبہ کی اللہ نے تشریح کر دی کہ اللہ یہاں پر عقبہ سے کیا بیان لے رہا ہے، کیا مراد لے رہا ہے. فک و رقبہ، اللہ کہتا ہے بندوں کی گردنیں چھڑانا. کوئی بندہ جو ہے نا مصیبت میں پھنس گیا ہے، کوئی بندہ قرضے میں پھنس گیا ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہو رہا، کرونا وائرس آ گیا ہے اور اس طرح کی کوئی مصیبت آ گئی ہے، 2 مہینے سے اس کا کام نہیں ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، پیسے جو تھے سارے ختم ہو گئے ہیں، سفید پوش ہے، کسی سے مانگ نہیں سکتا. اگر کسی بہن بھائی سے مانگ بھی لے گا تو کہیں گے بھائی غیرت کر، انسان کا بچہ بن، ہاتھ پاؤں تیرے سلامت ہیں، تیرے اندر غیرت نہیں ہے، تیرے اندر خودداری نہیں ہے، ہر وقت تو نے ہاتھ ہی پھیلایا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان سے مانگ بھی نہیں سکتا. پھر تو اللہ نے بتایا کہ یہ عقبہ یہ ہے کہ آج کسی کی گردن چھڑاؤ گے، قیامت کے دن تمہاری گردن جہنم سے چھوٹ جائے گی. یہ ہے اینڈ. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کھانا کھلانا. ایسے نہیں کہ ایک آدمی امیر ہے اس کو آپ 30,000 بھیج رہے ہو، ہر مہینہ بھیج رہے ہو، پیسے اس کے پاس ڈٹے ہوئے ہیں، کھا رہا ہے، جوڑ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اڑا رہا ہے. تو ایسے بندے کو آپ نے کھانا کھلانا ہے جو بھوکا ہے، جو اس کا کام رک گیا ہے، جو کام کر رہا ہے، محنت سے کما رہا تھا، 1-2 مہینے کی وجہ سے وہ تنگی میں آ گیا ہے، پریشانی میں آ گیا ہے، مصیبت میں آ گیا ہے. ذی مسغبہ یعنی کہ مصیبت کا دن، مسغب سغب سے نکلا، یعنی کہ ایسی مصیبت کے دن کھانا کھلانا اس کو کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کو کھانے کی حاجت ہے، جو بھوکا ہے، جو فاقے کرنے پہ مجبور ہے. یتیماً ذا مقربہ، یا یتیم ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، چھوٹا ہے، اس کا خیال کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ یتیم ہو گیا تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی کی جگہ پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. او مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین ہے، بالکل مٹی نشین، خاک نشین ہو گیا، کچھ کمائی نہیں کر رہا ہے اور کسی نے روٹی دی تو کھا لی. ثم، یہ ان تمام لوگوں کا دھیان جو ہے نا کاف نہیں رکھتا، مشرک نہیں رکھتا، اپنے غرور میں رہتا ہے، کہتا ہے میرا بڑا مال ہے، میں نے بڑا مال ضائع کر دیا. اس کے مقابلے میں جو مومن ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے، سارا دھیان رکھتا ہے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا ایمان والا ہے، پھر جو ان کے بعد آمن و ایمان لے کر آیا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی کہ وہ سارے یہ کام کرتا چلا آ رہا تھا، اللہ نے اسے ہدین نجدین دونوں راست کو دکھا دیے تھے. اس نے کہا بس یہ نیکی والا راستہ ٹھیک ہے، اس نے یہ کام شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک توفیق ڈال دی، اس کو توحید کی پہچان کرا دی، وہ توحید پہ ڈٹ گیا اور اللہ نے اسے ایمان سے بھرپور کر دیا. سما، یہ سما تراخی کے لیے آتا ہے کہ یعنی کہ پہلے یہ کام کیے ہیں پھر یہ کام ہوگا. تو اللہ نے کہا سما کان من الذین آمنوا، پھر یہ اس کے بعد. ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کیا کہ یہی ترجمہ کیا کہ پھر ہو ان سے جو ایمان لائے، یعنی کہ پہلے اس نے یہ کام کیا، پہلے کھانا کھلانا ہے، پہلے غریبوں کو دلانا ہے، پہلے ان کو غیرت نہیں جتانی، پہلے اللہ کی راہ میں دینا ہے جو دے سکتے ہو. آپ کا کام ہے اللہ کی راہ میں دینا، اللہ نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے. باقی جو کوئی بے غیرت ہے، کوئی جو ہے نا کیا ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ اس نے کرنا ہے، اس کا سوال اللہ اس سے کرے گا، وہ آپ نے نہیں کرنا. اسے آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ نے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حق ہے آپ کے اوپر، غریبوں کا، مسکینوں کا 2%، 5%، وہ آپ نے ان کو دینا ہے خود اچھے طریقے سے، خوشحال طریقے سے. اس کے اوپر مان نہیں دینی، ایذا نہیں دینا. سورۃ البقرہ کے آخر میں پڑھے نا، اللہ نے 6-7 آپ کو اصول بتا دیے کہ آپ نے ایذا نہیں دینا، آپ نے برا مال نہیں دینا، آپ نے کام کر کے نہیں دینا، آپ نے خبث نہیں دینا، آپ نے اس پہ ایذا نہیں دینی، اسے تکلیف نہیں دینی. اور اللہ کی راہ میں جو آپ دو گے وہ اللہ پر آپ کا احسان ہوگا اور وہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. تو اللہ نے کہا سما، یہ نیک کام کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ایسی توفیق دی. سما کان من الذین آمنوا، کو ایمان والا بن گیا. دیکھیں ان چیزوں کا کتنا فائدہ ہے کہ ایمان کی دولت مل گئی، اللہ نے اسے دے دی. وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں صبر کی. پھر اگر ایک ایسا وقت ان پر آ گیا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے تھے کہ یار صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، آج نہیں تو کل تمہیں اللہ تعالیٰ مال سے نوازے دے گا، اولاد سے نوازے گا، نہیں بھی تو 4 دن کی زندگی ہے.
کل جنت میں جاؤ گے ساری نعمتیں وہاں موجود ہوں گی، وتواصوا بالمرحم، اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی. یہ نہیں کہ ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے پہ رحمتیں کر رہے ہیں. وہ اگر کچھ دے نہیں رہے تو زبان سے حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جن کی یہ صفات ہوں گی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ ہیں نیک، یہ ہیں جنت میں جانے والے. اور جو اس تمام اوپر صورت میں باتیں بیان کی ہیں، اس کے جو مخالف ہوں گے، وہ اللہ زینہ کافروا، یعنی کہ وہ اس کا انکار کرنے والے جو ہوں گے، بیااتنا، ہماری ان آیتوں کے، ہم اصحاب المشمہ، یہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے. انہوں نے یہ کام بھی نہیں کرنے، اور اللہ نے ایمان کی توفیق بھی نہیں دینی، صبر کی توفیق بھی نہیں دینی، رحمت کی توفیق بھی نہیں دینی. انہوں نے ایسے ہی برے ہاتھ والا رہنا ہے، الٹے ہاتھ والا رہنا ہے، ایسے ہی انہوں نے برے مال میں مر جانا ہے، شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے. اور سیدھا علیہم نار، ان کے لیے ایک آگ ہے موصدہ، جس میں ڈال کر اوپر سے ان کو بند کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے اور جنت میں داخل کرے. اور صدق اللہ العظیم.